مکہ مکرمہ میں عام طور پر لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کیا کرتے تھے۔ سردیوں اور گرمیوں میں الگ الگ اطراف میں تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ گرمیوں میں لوگ شام اور فلسطین کی طرف جایا کرتے تھے، سردیوں میں یمن اور حبشہ کی طرف تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہی اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صادق الامین کے القابات سے مشہور ہو گئے۔ مکہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا خدیجہ۔ یہ اپنے اعلیٰ حسب و نسب، اپنی شرافت اور اپنی پاک دامنی کی وجہ سے مشہور تھی، اور ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، اور یہ مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ جب مکہ سے قافلہ تجارت کے لیے جایا کرتا تھا تو اس قافلے میں آدھا مال اس خاتون کا ہوتا تھا۔ یہ دوسروں کو مزاربت کے لیے مال دیا کرتی تھی، اور نفع جو تھا وہ آدھا آدھا متعین کر لیا کرتی تھی۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خبر پہنچی کہ آپ جو ہے صادق الامین ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میرا مال آپ تجارت کے لیے لے جائے اور میں آپ کو دوسروں کی بنسبت زیادہ نفع دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا، اور ختیجہ نے حضور کے ساتھ اپنا مال بھی بیچ دیا اور ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بیچ دیا۔ آپ جب تجارت کے لیے جا رہے تھے، ابھی بصرہ مقام پر پہنچے کہ وہاں ایک راہب نستورہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا، اور جو ساتھ میسرہ غلام تھا اس کو کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ پھر جب اس راہب نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ کہنے لگ گیا ہوا نبی و ہوا آخر الانبیاء، کہ یہ نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت مکمل کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے، آپ نے تجارت ایمانداری کے ساتھ کی، جس کی وجہ سے پہلے سے بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب ختیجہ کو خبر پہنچی کہ اس تجارت میں پہلے سے بہت زیادہ نفع پہنچا ہے، تو وہ ختیجہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ان کو سفر میں کیسا پایا؟ تو میسرہ نے بتایا کہ جب یہ رستے میں جا رہے تھے تو فرشتے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا کرتے تھے، اور رستے میں جو پتھر تھے، جو درخت تھے، وہ ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور جو راہب نستورہ نے جو بتایا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، جب میسرہ نے یہ بھی ختیجہ کو بتایا تو ختیجہ رضی اللہ عنہا سن کر بہت خوش ہوئی، اور ان کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ سارا کا سارا واقعہ اس وقت جو مکہ کے بزرگ تھے ورقہ بن نوفل، ان کو جا کے بتایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اگر واقعی ہی اس آدمی کے اندر یہ خوبی ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہے، تو یہ آخری نبی ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اجازت دے دی۔ آپ اور آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ یہ خدیجہ کے پاس گئے، اور وہاں جا کر ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور نکاح میں یہ کہا کہ محمد قریش کا وہ حسین اور خوبصورت اور عقل مند آدمی ہے کہ مکہ میں اس جیسا نہ کوئی خوبصورت، نہ حسین، اور نہ عقل میں اس سے زیادہ کوئی آگے ہے۔ اور پھر کہا اگرچہ محمد کے پاس مال نہیں ہے، لیکن مال جو ہے وہ ایک ڈلنے والی چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ محبت جو ہے خدیجہ کے ساتھ نکاح میں رغبت رکھتے ہیں، اور خدیجہ جو ہے یہ محمد کے ساتھ نکاح میں رغبت رکھتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گیا، اور جس وقت یہ نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ کا یہ پہلا نکاح تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اور اس نکاح کے اندر 20 اونٹ مہر رکھے گئے تھے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں 12.5 اوقیہ چاندی یہ مہر رکھا گیا تھا، جو آج کے 500 درہم بنتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کی اولاد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے تب تک دوسرا نکاح نہ فرمایا، اور جب حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔